السلام علیکم 9 کلاس. آپ کی نظم نمبر 2 اردو میں نعت امیر مینائی نے لکھی، جو پیدا ہوئے 1832 میں. ان کی وفات ہے سن 1900. اس کی ریڈنگ میں نے آپ کو کروا دی تھی اور ساتھ ہی میں نے اس کا سارا مفہوم آپ کو سمجھا دیا تھا. آج اس کی تشریح کریں گے ہم. میں آپ کو آج پہلے شعر نمبر 1 کی تشریح کرواؤں گی. حمد ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں. حمد کہتے ہیں اس نظم کو جس میں اللہ پاک کی تعریف بیان کی جائے، اور نعت کہتے ہیں اس نظم کو جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ نعتیں بے شمار لکھی گئی ہیں، الفاظ الگ الگ شعراء استعمال کرتے ہیں، لیکن مقصد سب کا ایک ہی ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا. یہاں سب سے پہلا شعر ہے: صبا بے شک مدینے سے آتی تو ہے، صبا بے شک مدینے سے آتی تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے. یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے میں مفہوم بتاؤں گی، اس کا لفظی مطلب کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ صبح کی ٹھنڈی ہوا مدینے سے ہو کر آتی ہے، کیونکہ اس میں وہاں کے پھولوں کی خوشبو موجود ہوتی ہے، بہت مہکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. شاعر کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اس میں جو ٹھنڈک ہوتی ہے صبح کی ہوا میں، وہ اس لیے ہے، وہ ٹھنڈی ہوا، خوشبودار ہوا ہمارے ذہنوں کو معطر اس لیے کرتی ہے کہ وہ مدینے سے ہو کے آتی ہے. یہ شاعر کا کہنا ہے اور اس کا یہ یقین ہے، اس کو یقین ہے کہ یہ صبح کی ٹھنڈی ہوا مدینے سے ہو کر آئی ہے. اب اس کی تشریح میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ شاعر امیر مینائی، نعت کے شاعر کا نام ہے امیر مینائی. ضرور لکھا کریں اس میں تشریح میں، تاکہ آپ کو نام اچھے طریقے سے یاد ہو جائے. امیر مینائی نعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ صبح کی ہوا جب چلتی ہے تو چاروں طرف سے خوشبو سے گھری ہوتی ہے. وہ اس شعر میں صبا سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے صبا، جب تم مدینے سے ہو کر آتی ہے تو تم ایک خاص خوشبو جو ہے وہ رچی بسی ہوتی ہے. صبا صبح کی ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں. اس کو مخاطب ہو کر، ہوا کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ جب تم مدینے سے ہو کر آتی ہو تو تمہیں جو خاص خوشبو رچی بسی ہوتی ہے وہ ہمیں ہر جگہ محسوس ہوتی ہے. اور کیوں نہ ہو، تم میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلیوں سے ہو کر آتی ہو. ان گلیوں میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو رچی بسی ہے، اور وہی خوشبو تم میں رچ بس جاتی ہے، کیونکہ تم ان گلیوں سے ہو کر آتی ہو جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار چکے ہیں، اور ابھی بھی ان کا روضہ مبارک وہاں ہے. تو جب تم وہاں سے ہو کے آتی ہو تو وہاں کی خوشبو ساری کی ساری اپنے ساتھ لے کر آتی ہو، اور تم جہاں جہاں جاتی ہو وہ خوشبو، یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم معطر کی خوشبو اپنے ساتھ لیے پھرتی ہو، اور اس خوشبو سے ہماری صبح معطر ہو جاتی ہے. معطر ہو جاتی ہے یعنی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے، مہک جاتی ہے. اصل میں شاعر اس صبا کی خوش بختی کا ذکر کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے. کہتا ہے مہکتے پھولوں سے خوشبو جدا کی، یہ ساری مہربانی ہے صبا کی. خوش بختی کا ذکر کیا کہ تم کتنی خوش قسمت ہو کہ تم روز ان گلیوں میں جاتی ہو. اے ہوا، اے صبح کی خوبصورت ٹھنڈی مہکتی ہوا، تم روز ان گلیوں میں جاتی ہو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھی گزار چکے اور ان کا روزہ مبارک ہے. اور ہم تو بدقسمت انسان ہیں، لیکن جب صبح کی ہوا اے صبا تم ہم تک پہنچتی ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو اپنے ساتھ لے کر آتی ہو. اس طرح ہم بھی خوش قسمت ہو جاتے ہیں کہ اس خوشبو سے ہمارا جو دن ہے اس کا آغاز مہکتے ہوئے ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ تشریح آپ کو سمجھ آ گئی. اگلے شعر کی تشریح ہم کل کریں گے انشاءاللہ. اس کو اچھے طریقے سے سمجھیے گا. باقی صرف 2 اشعار کی تشریح میں کرواؤں گی، باقی تشریح آپ خود کریں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم.